مخاطب جو ہے نا امت مسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں الی الخیر، خیر کی طرف. اچھا یہاں پر ہر وہ چیز کے معنی میں آتا ہے جو پسند آئے، ٹھیک ہے. خیر اس کا روٹ کیا ہے؟ ہاں اب آپ کہیں گے مجھے کیسے پتہ چلے، اب بتائیے کیسے پتہ چلے. یہ تو سیدھا سیدھا ہی ہے. ہاں اس کا یہ سیدھا سیدھا ہے نا، تو ہارڈ ورک کا اپنا ہے، ہر کیا یہ ہمیں یاد ہی کرنا ہے. خیر ہر وہ چیز جو سب کو پسند آئے، لیکن یہاں پہ لفظ الخیر آ گیا ہے تو یہ خاص کے لیے ہو گیا ہے. ویسے خیر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سب کو پسند آئے نا. جی ال سے کیا ہو گیا؟ اب ال کی وجہ سے یہ یہاں پر خاص آ گیا، خاص بات ہے، خاص باتیں، ٹھیک ہے. وَيَأْمُرُونَ، اب بتائیں مجھے اس کا روٹ ورڈ کیا؟ امر، حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میم را، آگے واو نون آپ کے زیادہ لوگوں کی جماعت کے لیے بات ہو رہی ہے. امر حکم، آپ کے اردو کا ہی لفظ ہے نا امر. بالمعروف، دیکھیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اپنی زبان کی مدد لینی پڑتی ہے نا، تو میں آپ کو اردو سے بتاؤں گی نا کہ یہ بات ہے ادھر، فارسی کے لیے پڑتی ہے. بالکل. اب ہر زبان اپنی مدد سے لے گی. اب پشتو کی بھی ہوتی ہیں، وہ دیکھیں تفاسیر ہیں، لکھا ہوتا ہے سب کچھ، انہوں نے اپنی زبان سے مدد لینی بجائے کہ اردو کے. اچھا بالمعروف اس کا بتائیں جی کیا روٹ ہے؟ دیکھ لیا کریں پیچھے آپ کے پاس سب موجود ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتائیں بتائیں بتائیں. عین را فا. عرف کیا مطلب؟ عرف جانی پہچانی چیز، عرف عام جسے کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عرف عام کہتے ہیں ہم. وَيَنْهَوْنَ، اب مجھے بتائیں ینہونا کا روٹ؟ نون ہا دو آنکھوں والا، ٹھیک ہے، اور یا نہیں میں آتا ہے. حالانکہ یہاں پر واو نون آ رہا ہے، یہ تو آ رہا ہے جمع کے لیے، لیکن اس کا اصل روٹ یہ جو ین ہے، ینہو، یہ ہمیشہ ینہو کے لفظ میں آئے گا یا نہیں کے لفظ میں آئے گا. تو نہیں نون ہا یا نہیں آ گیا، منع کرنا، یہ اسی سے ہی آ گیا. انیل منکر، منکر بتائیں جی. نون کاف را، جی ٹھیک ہے، منکر اسی سے آ گیا. منکر کیا ہوتا ہے؟ انکار. اولائکا، نون کاف را اس کا، ہاں جی نکر سے ہو گیا نا. وَأُولَئِكَ، وا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور پتہ ہے نا. اگر ہم کہیں کہ نہیں کیسے چلے گا، نہیں عربی میں اس کا ہے یہ، یعنی میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کچھ چیزوں پہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے ان کو یاد ایسے ہی کرنا ہے. اولائکا یہی، ہم زور دیا گیا دوبارہ تاکیدن، یہی ہے مفلحون. بتائیں روٹ مفلحون کا؟ فلاح سے ہے، نون واو اس کے لیے آگے. اب آ جائیں آیت کی طرف، ٹھیک ہے. تم میں سے لازم ایک جماعت ہونی چاہیے جو کیا کرے؟ نیکی کی طرف مدعو کرے، نیکی کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہی لوگ تو ہیں فلاح پانے والے. بس اب اگر کوئی چاہتا نا میں اپنی زندگی میں فلاح پاؤں، مجھے فلاح چاہیے، تو کیا کرے؟ وہ نیکی کا حکم دیتا رہے، وہ جماعتوں سے جڑے، ٹھیک ہے، اپنی اچھی جماعت بنائے اور برائیوں سے روکے. اکیلے وہ کام نہیں کر سکتا نا. اکیلے نہیں، اکیلے تو آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک اچھی جماعت نہیں بن جاتے، آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. پھر دیکھیں اس کے اندر کہ ہم نے ان میں سے نہیں ہونا کہ ہم کیوں کہہ کر برا بنے. بھائی کہہ لیں، یہ تو ہماری یہ سوچ ہے نا، برا کیوں بنے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تم تب اچھے ہو جب تم برے کو برا کہنا. ہمارا تو معاملہ تب ہے. پہلی امتیں کیوں ہلاک ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ کیا کرتی تھی؟ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے. برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی سے روکنا پڑتا. آج ہم بھی برائی سے روکتے ہیں، نہیں ہزار دفعہ سوچتے ہیں. ہاں جی، تو کوئی بات نہیں، ایسا نہ سوچیں کہ اگلا کو برا لگ جائے، حکمتاً کہہ دیں، حکمتاً کہہ دیں اور ضرور کہیں، ٹھیک ہے، حکمتاً کہیں اور ضرور کہیں، لیکن روکیں. روکنا تو ہے نا، کہنا تو ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز، ایک درس پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو درس دینے کے لیے، کسی کو اچھی بات کرنے کے لیے اپنے کریکٹر کو تھوڑا سا بھی ٹھیک کریں. کہ ہم کسی کو بات کرتے ہیں نا تو اس بات سے کہ پہلے ہم اپنے اوپر بھی اس چیز کو لاگو کریں، کرنا ہے پھر ہی ہماری بات اثر رکھتی ہے. پہلے تو ہاں، لیکن ہم نے یہ سوچ کے کہ میں نہیں کرتی تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتی. کہیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ دوسرے آپ کی زبان سے دوسرے کی اصلاح کر دے اور اس وجہ سے آپ بدل جائیں. اور حیا بھی ایک چیز ہے.
یہ بھی یاد رکھیے گا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو ہمیں حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، پہلے میں بھی کروں، یا اللہ تعالیٰ میں بھی کر لوں. انسان ڈر سے کرتا ہے، بالکل پھر انسان ڈر سے تو کرتا ہے نا، پھر حیا آتی ہے. اس لیے کسی کو کہہ دینا بھی نا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ پھر جب ہم وہ کام کر لیتے ہیں بڑی حیا آتی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو پلٹ کے کہنے والے ہیں، اپنی طرف. پلٹ کے آ جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. امام باقر کہتے ہیں، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر قرآن اور میری سنت ہی ہے. اور اب دیکھیں اس آیت کے اندر ایک سوال کہ امت مسلمہ کا جو مشن ہے، جو اس کا فریضہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی اللہ نے اقامت دین اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اقامت دین. جی اقامت دین اس کا، میں تو وہی کہہ رہی ہوں، اللہ نے خود ہی کہا ہے امر بالمعروف. ٹھیک ہے. اور امت مسلمہ کا کیا ہے مشن کہ اس نے اس کرۂ ارض پر اسلامی نظام کا قیام کرنا ہی کرنا ہے. یہی تو ہماری جماعت کہتی ہے. بالکل. امت مسلمہ کا مشن فریضہ کیا ہے؟ اسلامی نظام کا قیام. دیکھیں مسلمانوں کا کام ہی یہ ہے، ہم دوسروں کا تھوڑی دین لا سکتے ہیں. ہم کیسے ان کے دین کو یا ان کا کوئی صدر اس کے مطابق نہیں. اللہ کی زمین ہے تو نظام اللہ کا ہوگا، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ ہے. قائم کرنا. جب ہم کسی کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں تو ہم ان کا دین کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک مسلمان صرف اللہ ہی کی تعلیمات کو اس زمین پہ رائج کر سکتا ہے، اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اور اگر نہیں کرتے تو وہ امیروں کی پوچھ ہے، پھر ہم اپنا دین تو لے کے چلیں گے نا، اپنے ایمان کو تو خراب نہیں نا کریں گے. بالکل. یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیں. یدعون، ٹھیک ہے. یہ دعوت الی الخیر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ آخرت میں جو نفع دے. ٹھیک ہے. الخیر سے مراد اسلام اور ہر وہ چیز. میں نے سوال لکھوایا تھا، کون سا بجی؟ دعوت الی اللہ سے کیا دعوت الی الخیر سے کیا مراد ہے؟ یدعون الی الخیر جو آ رہا ہے نا، جو نیکی کی طرف دعوت دے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے. ہر وہ چیز جو اس کو دنیا اور آخرت میں نفع دے، اللہ کے قریب کرے اور عمل صالحہ میں شامل کر دے. نفع دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. معروف وہ ہے جس کو شریعت نے معروف قرار دیا. معروف وہ ہے جس کو شریعت نے معروف قرار دیا. اور ہر نبی نے اپنے دور میں ان کو رواج دینے کی کوشش کی. اب دیکھیں یہ نیکیاں اور بھلائیاں جانی پہچانی ہیں نا ہر نبی نے. ہمیں پتہ توحید کیا ہے، ابراہیم سے آ رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ آدم سے آ رہی ہے، صدقہ قربانی آدم سے چلتا آ رہا ہے. تو جانی پہچانی نیکیاں نا، تو معروف ہے. معروف لفظ اس لیے اس پر سے کر دیا گیا، مشہور ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا جی، المنکر یہ معروف کی ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے. جی وہ ایسے کام اور امور جن کے زر اور فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے جن کے روکا. فرد اور جماعت کو روکا کہ جماعتیں بھی رکیں گی اور ایک فرد اپنی زندگی میں بھی رکے. جی چلو ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسی طرح اس منکر لفظ کے اندر تمام برائیاں داخل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان میں شامل ہیں نا. آپ سے نے فرمایا تم میں سے جو کوئی، ابھی میں سے حدیثیں آپ کو نہ سناؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آیت کا پتہ چل جائے، لکھنے میں آپ کا ٹائم بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو اپنے دل سے نفرت کرے. یہ ضعیف الایمان ہے. ضعیف الحدیث ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو، ضرور. دیکھیں قسم ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا نا، یہ کام کتنا ضروری ہے نا. تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے. کتنا ضروری ہے نا یہ دونوں کام. اگر کہ یہ کیا نکلے رہتے ہیں، یہ کیوں جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں بتائیں یہ کام تو آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، تو اچھا نہیں یہ جماعت بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا نکلو، یہ امت پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اس نے دینا ہے. جیسے نماز فرض ہے وجہ ایسی ہمیں کہتے ہیں پھرنے والے. ہاں تو صحیح کہتے ہیں نا، ہم ایکٹیو ہیں، ہم پھرتے ہیں تو ایکٹیو پھرتی ہیں اس میں پھرتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا گھر رہنے کا، عادت ہو گئی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جس نے یہاں یہ لگانے کا موقع نہیں چھوڑتی ہے بجی. ہاں تو دیکھیں نا یہاں ہی تھکانا ہے نا، تو تھک لے آؤ، پتہ نہیں قیامت تک کتنی دیر لیٹنا ہے قبر میں. لیٹنا ہی ہے، سونا ہی ہے، آرام ہی ہے، بھی تھک لیں. پھر جنت میں سکون ہی سکون. ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم وہ بھی کرتے تھے. جیسے قریش کے ایک آدمی نے کہا نا اللہ کے رسول میں ادھر کیا کروں گا، یعنی میں فارغ بیٹھا رہوں گا، مزے لیتا رہوں گا. تو میری تو عادت میں ہے نا وہی کھیت باڑی اور سارا دن زمینیں کھود یہ وہ، پھر میں کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاس صحابی کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ قریشیوں میں سے ہے، یعنی قریشی ہیں یہ چلاتے ہیں حل وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم اسی وقت اللہ سے طلب کرو گے، اسی وقت تمہارے سامنے 2 بیل آ جائیں گے سونے کے، اسی وقت زمین آ جائے گی، وہ اسی وقت اس کو ہل جوئیں گے، اسی وقت تم بیج پھینکو گے، اسی وقت فصل تیار. ٹھیک ہے، پھر اسی وقت یعنی انسان اپنے جو مشغلے اس کے دنیا کے ہیں نا مزے کے، وہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. یہ پھرنے والے گھر کے کام کو بھی بڑے آسانی سے مینیج کر لیتے ہیں. اللہ سب کروا دیتا ہے، یہ تو یقین ہوتا ہے ان کو جو اس طرح کرتے ہیں، اللہ کروا دیتا ہے. وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے ہاں 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 پاپا پاپا، لیکن ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ صبح اور ایسی مدد بھی کبھی کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، ہاں بالکل اذکار وغیرہ نہیں پڑھے جاتے تو سارا دن اتنا بور گزرتا ہے، وہ بوجھ رہتا ہے، ملامت رہتی ہے نا بوجھ. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے دل میں اس چیز کو تم نے لے کے چلنا ہے. پھر نعمان بن بشیر رضی اللہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی مخالفت کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کوڑا ڈالا. ٹھیک ہے جی، اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے. ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ ایک کشتی کے سلسلے میں کوڑا ڈالا جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا اور بعض لوگوں کو نیچے والا ملا. پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا، دریا میں سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا. انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں. اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی. کتنی پیاری مثال ہے نا، یہ کھلی سی مثال ہے جو اللہ کے رسول نے دی. تو دیکھیں اگر ہم خود ہی سیکھتے رہیں گے، ہم نے انہیں کہہ رہے، ہم تو نہیں انہیں روک رہے، پورا خاندان کر رہا ہے، ایک آپ کٹ کے بیٹھ گئی ہیں تو پھر آپ کو بھی کوئی نہیں بلائے گا. نہیں، انہیں بتائیں، انہیں بچائیں، اپنی جماعت بنائیں اپنے رشتوں میں سے. اس طرح پھر یہی ہوتا نا کہ وہ جس الگ ہیں وہ فلاں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ وہ اچھی ہیں، پڑھتی پڑھاتی ہیں، وہ عالمہ ہیں، لیکن سارا خاندان ایک طرف ہے، وہ ان کی عالمیت ایک طرف ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں تو بہت کہہ لیا، اب نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی کو بلائے ملائے اور وہ جڑے نہ، جڑ ہی جاتے ہیں. ہر کوئی تو نہیں، کوئی نہ آئے کیا؟ کوئی نہیں، کوئی تو آ ہی جائے گا نا، آخر خاندان کے بیلے بڑے ہوتے ہیں تو جڑ ہی جاتے ہیں. تو ان کو اس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں، ورنہ وہی ہے خود بھی تباہی. اگر یہ نہ روکیں گے تو ہاتھ پکڑنا کتنا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا کتنا ضروری ہے. بس کہہ دیا کریں، حکمتاً پیچھے ہٹ جایا کریں نا، اس کے بعد یہ نہ سوچا کریں کہا پھر آپ کی مرضی ہے. دیکھیں ہمارا کہیں پر نہ جانا ان کو زیادہ ناگوار گزرے گا اور باتوں کا موقع ملے گا اگر ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ سوچ تھی، یہ ایمان تھا، تو اگر نیکسٹ وہ جب نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے مجھے ان کے ایمان کا پتہ چل گیا، تو ہم اس کو برا تو نہیں نہ کہیں گے. اگر ہم جائیں گے ہی نہیں پھر تو وہ ضرور کہیں گے، لیکن ہم نے بات کی ہوگی تو یقیناً ان کے اوپر یہ کلیئر ہوگی ہماری بات. پھر دیکھیں کہ امر بالمعروف اور اس کی نہیں ان منکر کی کیا ضرورت ہے.
کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے میرا، جس کا سوال ہے آخری. اچھا رکھ دیا تھا آپ نے سب کچھ؟ یہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے نا، اصل میں کر بھی شورٹ ہی نہیں ہوں، یہ کچھ چیزیں تو بیچ میں آئیں گی. اب نیکی کا یعنی حکم دینا اور برائی سے روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے باجی، نہیں دیں گے تو برائی تو پھیلتی ہی جائے گی. بالکل، کیونکہ انسان کے پیچھے شیطان لگے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے بہت سے لوگ فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ فرائض کیا ہوگا؟ اس کا مختصر کیا ہوگا، یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ فرائض اور اپنے واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں اس وقت دنیا پہ علماء یہ کام کر رہے ہیں، اچھائی برائی کے کام ہو رہے ہیں، تو سب رکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سب گناہوں میں گھس جائیں پھر. سب پڑ جائیں. اب دیکھیں اب یوتھ کلب جو اسٹارٹ ہوا ہوا ہے، کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. ینگسٹر ہمارے کتنی اچھی چینجنگ لا رہے ہیں اپنے اندر، بڑے اچھے وہ وہاں پہ لیکچرز ہے نا. فری آف کاسٹ. تو بتائیں نا، لیکن اس چیز سے ہی ہٹے ہیں. بالکل. اگر نہیں تو پھر دیکھیں ہمارے ینگسٹر کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اگر یہ امر بالمعروف نہ ہو تو ہماری تو تباہ ہو جائے نسلیں. لیکن الحمدللہ ہماری نسلیں کتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایگری کر کے ان کے ساتھ چل رہی ہے، علم سیکھ رہی ہے. ان کو عمل بالمعروف نہیں ہے. تو اگر یہ نہ ہو تو وہ تو واجبات بھی چھوڑ دیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کام مومنوں کی خاص صفات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء والا کام ہے یہ، انبیاء والا کام. انبیاء والا کام ہے جناب، اہم کام ہے. اچھا ایک آخری سوال ہے میرا، ایک اور. امت مسلمہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ لکھ لیں. اصل میں یہ چیزیں نا آپ لوگوں کے کام آنی ہیں، یہ کیونکہ آپ لوگوں نے درس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. مسلمہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ بتائیں. امت میں خیر غالب ہو، خیر کی طلبگار ہو نا، خیر زیادہ ہو تو پھر ہی ہے نا. وہ معروف کو معروف سمجھے. کیا مطلب؟ امت میں خیر غالب ہو، یعنی کہ ہاں. اچھائی کو اچھائی سمجھے، جو صحیح جو باتیں معروف کو معروف سمجھیں، اچھائی کو، اور وہ چیزیں جو نبیوں سے چلتی آ رہی ہیں معروف ہیں، جانی پہچانی ہیں، ان کو سمجھے کہ یہ معروف ہیں. حقیقت کو سمجھے تبھی وہ منکر کو منکر سمجھیں. ہاں، یہ سارا رول ہے. یہ ساری رول ہے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جن گناہوں کو تم کچھ نہیں ہم برائی کو سمجھتے، برائی سمجھتے ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو بھی ہلاک کر دینے والا سمجھتے. کوئی بات نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، کرنا ہے نا؟ پڑتا ہے، برادری کیا کہیں. یعنی میں آج سوچ رہی تھی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک دن کہ وہ کہنا جن گناہوں کو آج تم کچھ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. تو آج ہم کن کو کچھ نہیں سمجھ رہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ہے نا، تو ان کے لیے وہ اس کا مطلب وہ اتنے تھے اور ہیں اتنے وہ نقصان دہ کہ وہ ہلاکتوں والے سمجھ رہے ہیں. اور جن بڑے بڑوں کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے، وہ تو سوچیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کو قائم کریں جس کے اندر اسلامی نظام زندہ ہو. ایسی جماعتیں بنیں، ایسے لوگ، ہماری ایسی نسلیں تیار ہوں جن کے اندر اسلام زندہ ہو. اسلام سے محبت ہوگی تو ہوگا، ورنہ نہیں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے کچھ نہیں، پھر ان کو وہی محبتیں لگ رہی ہیں جو باہر سے آ رہی ہیں. ایسا ماحول ہو جہاں باہم تعاون ہو. باہم تعاون بھی تو ہونا چاہیے نا، ہے نا، تعاون سے بھی محبت بڑھتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.